اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے موجود جو آج تک بھی ہیں، یہودی قوم سے جو مذہب دین کے اعتبار سے، دینی نقطہ نظر سے جو دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مذہبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے احکام کی پابندی نہ کر اور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد جو پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے یہودیوں کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذابات گزرے ہیں، کیا اس کی حقیقت کا تمہیں انکار ہے؟ ایک بات۔ دوسرا پہلو، ایسا پیغمبر جو خاتم النبیین ہیں، تمام پیغمبروں کے آمد والے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کے آنے کا اقرار اعتراف تم کو بھی ہے، جب وہ آ چکے تو ماننے سے جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو پچھلے صدیوں پہلے ساری چیزیں جو گزری ہوئی ہیں ان تمام کی ہو بہو خبر دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اور پیغمبر کے صحیح ہونے کی علامت اور دلیل بھی ہے۔ تیسرا ایک پہلو اس امت کے لیے، قرآن سے جڑے ہوئے افراد کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، دیکھو نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کا غضب، ناراضگی، یہ بات قطعی ہے، پکی ہے۔ گناہ کے اوپر، نافرمانی کے اوپر، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جانے کے اوپر عذاب اور ناراضگی، یہ قطعی اور پکی بات ہے۔ اور اس کے آثار، اللہ کے ناراض ہونے کے بندوں پر وہ آثار والی کیفیت جس کو عذاب کی شکل کہتے ہیں، ایک دنیاوی عذاب ہوتا ہے، ایک آخرت کا موت کے بعد والا عذاب ہوتا ہے۔ دنیاوی جھٹکے جس کو کہتے ہیں تنبیہ کے طور پر ہوتے ہیں، بندے کو موقع دینا ہوتا ہے کہ سدھار پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے منشے میں، ارادے میں جب گرفت اور پکڑ کرنا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا ہے، جب کرے گا۔ لیکن چند ایک کے کرنے سے یا بہت سارے لوگوں کے نافرمانی کرنے میں مبتلا ہو جانے سے فوراً عذاب کا نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ برا کرنے کے اوپر کوئی برا انجام ہونے والا نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے غلطیاں ان قوموں نے بھی کی، جس کی وجہ سے اللہ کے دین سے جڑے رہنے کے باوجود بھی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو عذاب کی شکل ہوا، جو معاشرے کے اندر خرابیوں کی شکل بنی۔ یہ سارے پہلوؤں
کو ذکر کرتے ہوئے وَاسْأَلْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے پوچھیے آپ. مدینے میں تو بہت بڑی جماعت تھی، اسی عنوان سے مدینے کو آباد کیا تھا انہوں نے، یثرب نام رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات کے ماہرین علماء تھے. عام علماء ایک الگ چیز ہے، علماء کے اندر جو پیشوائی کا درجہ رکھتے ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں، جن کے تحت علماء بھی ان کے تحت ہوتے ہیں، اس درجے والے جن کو احبار کہتے ہیں، یہ لوگ موجود تھے. دین اسلام کی آمد کے بعد انکار کرتے رہے، وہی انکار کر کر انکار کی جو بنیادیں ڈال رکھی ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آج بھی وہ یہودیت کے اوپر غلط طریقے سے قائم اور باقی رہ کر دنیا اور دنیا کی قوموں کے اندر بیسیوں مسائل پیدا کر رکھے ہیں. جب قرآن کا نزول تھا تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا بالواسطہ. قرآن کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے کے لیے، قرآن پڑھ کر سمجھانے والے کے لیے بھی میں مسلمانوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے اتنا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہوتا. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو زیادہ بتایا گیا، فرض قرار دیا گیا. نماز کی اصل فرضیت جماعت کے ساتھ ہے، یعنی دین اسلام کا مظاہرہ، اس کے طریقے کا مظاہرہ عملی طور پر بھی عام مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے. دینی اعتبار سے جو بڑھ جاتا ہے اسے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا مظاہرہ کرنا، اعلان کرنا یا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، چاہے نتیجے ہاں میں نکلے نہ میں نکلے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس لحاظ سے قیامت تک کے لیے بھی مذہب کی حقیقت سمجھانے بتانے کے لیے، اور یہ بیڑا، یہ ذمہ داری جو اٹھاتے ہیں ان سے بھی بالواسطہ یہی ہے کہ تم ان سے پوچھو اس شہر کے بارے میں، اس مقام اور بستی کے بارے میں، القریہ، اس مقام اور بستی کے بارے میں. بستی پوچھے جانے والی چیز نہیں ہوتی. یہ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، جیسے بیت اللہ کو البیت کہہ دیتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے رہنے والوں کے بارے میں دریافت کرو. وہ لوگ جانتے بھی ہیں، سارے یہود، وہ بستی، وہ مقام جو سمندر کے قریب میں آباد تھا، سمندر کے قریب میں آباد تھا، وہاں کے رہنے والے سب کے سب یہودی تھے، یعنی مسلمان تھے. مسلمانی کے اوپر دعویٰ بھی تھا کہ ہم مسلمان اسلام کے طور طریقے پر قائم اور باقی ہیں. مذہبیت کا لبادہ اوڑھ کر احکام خداوندی کی نافرمانی کیسے کیسے کی. کبھی ظاہری طور پر اعلان کرتا ہے آدمی، کبھی اسی چیز کو ہیلے بہانے کر کر، تعویلات کر کر، بہرحال نافرمانی کرنے چل جاتا ہے. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ واقف نہیں؟ یہ یہودی شریعت موسوی کے لیے باقی رکھنے کے لیے بیسیوں بلکہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کا جب پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے. شریعت داؤدی کوئی چیز نہیں ہے. پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب نازل ہوئی، وہ شریعت نہیں تھی.
شریعت تو آپ کی شریعت موسوی تھی، تورات کے احکام کے اوپر ہی عمل کروانا تھا۔ زبور کے اندر صرف اور صرف ذکر اور شغل کی چیزوں کا تذکرہ، یا یوں سمجھے کہ وظائف کی شکل۔ اس لیے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی خاص امتیاز اور فضیلت عطا فرمائی تھی، ان میں سے لحن داؤدی بھی ہے۔ جو کوئی روایت اور حقائق کی بنیاد پر 150 سوروں پر مشتمل زبور کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اور یوں سمجھے کہ وظیفے والی کتاب تھی، وظائف اور رات کا پڑھنا۔ اتنی بڑی کتاب بھی پیغمبر داؤد علیہ السلام ہمیشہ ذکر کرتے، پڑھتے، یعنی ذکر کرتے۔ آپ کے لیے اتنا سہل اور آسان کر دیا گیا تھا کہ آپ گھر سے نکل کر سواری پر تشریف فرما ہوتے تو پورے کے پورے 150 سوروں پر مشتمل زبور کی تلاوت فرما لیتے۔ جب آپ تلاوت فرماتے تو ہر چیز اپنی جگہ آپ کے لہن کی مٹھاس کے اوپر جہاں کا وہاں رک جاتی اور لطف لے کر سنتی، پرندے تک۔ انسان بھی جو سنتے تو اپنی جگہ اتنا توجہ کے ساتھ سنتے کہ بازو والے کی حرکت کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ داؤد علیہ السلام بالکل ایک ستون، پتلے کے مانند، پتلے کے جیسا، آدمی بھی اتنا غور کے ساتھ سنتا کہ بلکہ پرندے بھی انسان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے، انسان کے اوپر پرندے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ الغرض پیغمبر داؤد علیہ السلام کی شریعت الگ نہیں، وہ شریعت موسوی کے اوپر ہی تھے۔ زبور جو کتاب ہے یہ اوراد، وظائف کے اوپر مشتمل تھی۔ اس کی تفصیلات ایک مستقل ہیں۔ یہاں پر جو ذکر ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ واقعہ یہودیوں کا پیغمبر داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جنہیں بندر خنزیر کی شکل والا عذاب کی شکل میں عذاب دیا گیا، ہلاک و برباد کیا گیا تھا حکم خداوندی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے قریب میں موجود جو بستی آباد تھی، ہزاروں افراد پر مشتمل تھی۔ تھے کون؟ یہودی، تھے کون؟ مسلمان، اللہ کی مقدس کتاب تورات کے حاملین۔ نافرمانی والا پہلو کیسے اختیار کیا انہوں نے؟ ان کے اس طریقے کو ذکر کر ان کی خرابیوں کا ایک تذکرہ کرنا ہے بالواسطہ، کیونکہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں، ہر مفہوم کے بارے میں قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ کہہ دیا افلا یتدبرون القرآن۔ صرف ترجمہ اور معنی کے اوپر اکتفا نہیں، حقیقت اس کے مطلب کی طرف غور و فکر کرو تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ان کے واقعے کو آپ کو سنانا اس سے مطلب ہے کیا؟ اس جیسی خرابی والا پہلو تم بھی ایمان سے، دین سے جڑ کر بے دینی، بے ایمانی والے طور طریقے تم سے سرزد ہونے نہ پائیں۔ لیکن ایک مہربانی ہوئی ضرور ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کے لیے عذاب فی الفور کئی شکلوں میں
جیسا کہ قرآن کئی جگہ نمونے پیش کیا ہے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا، مخفی کر رکھا، صورتوں کو تبدیل کر دینا، انسان کو حیوان میں تبدیل کر دینا، فلاں شکلوں کے والے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی پر کچھ نہیں ہو رہا تو میری نافرمانی ایک اچھی چیز ہے، یہ خیال بندے کا غلط ہے۔ خرابی کیا تھی؟ خرابیاں کیا تھیں؟ بہت سی تھیں۔ ایک خرابی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن مقدس پچھلے تمام امتوں کو بھی کم و بیش جمعے کا دن ہی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہودیوں نے التجا کی، التماس کیا، بلکہ حجت کی، ضد کیا کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہفتہ چاہیے۔ بڑے اور بڑوں کے احکام میں چون چرا کیے بغیر حکم کو مان لینا، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ حجت کے اوپر شرائط لگائے جاتے ہیں جو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی حجتیں کی، من جملہ حجت میں سے یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائیے کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہفتہ اس لیے چاہیے، آپ بھی کائنات کو جب وجود میں لانا چاہے تو اتوار سے شروع کیے، جمعے کے دن فارغ ہو گئے۔ ہفتے کے دن جس کو عربی میں السبت، یوم السبت، سبت کے معنی خود آرام کے ہیں، اسی لیے سورہ نبا میں وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، سبت، دن بھر کی تھکان بھاگ دوڑ کے بعد رات میں آرام لیتا ہے انسان، سبت کے معنی وہی آرام لینا، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تھکان وغیرہ ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں ایک حصہ مستقل ایسی چیزوں کا ہے جو متشابہات والی چیزیں ہیں، جس پر ایمان یقین رکھنا ہے، تعویلات نہیں کرنا ہے۔ تعویلات کرنے کے اوپر بھی بات حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتی، جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ نہیں، اس کا معنی مطلب تو سبت ہے، یعنی اس دن کوئی کائنات میں وجود بخشے جانے والی چیزیں، وجود میں لائے جانے والی چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو وجود میں لایا نہیں، یوم السبت۔ تو ان کی حجت میں تھا کہ جب آپ آرام والا دن قرار دیے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم کو بھی اسی دن چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے کو قبول فرمایا، لیکن شرائط لگا دی گئی، اور ہمارے لیے جمعے کا دن دیا گیا، شرائط سے اتنے لگا دیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کے لیے اذان جب ہو جاتی ہے تو ہر قسم کی مصروفیت سے ہاتھ ہٹا لو، ایک دم چھوڑ دو، نماز سے فارغ ہونے تک۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جو ہی نماز کی ادائیگی سے تم فارغ ہو جاؤ، فَسَعُوا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم اپنے اپنے مصروفیت میں، کاروبار میں، جس میں لگنا ہے لگ جاؤ۔ اب جس میں بھی لگو گے، جو بھی کرو گے، جو بھی فائدہ ہوگا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ، اللہ کے حکم کی اتباع کے بعد جو چیز بھی تمہیں ملے گی، مل رہی ہے، یہ فضل خدا بندی ہے، ہمارے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ شرائط نہیں ہے نماز جمعہ کے اعلان یعنی اذان سے نماز سے فارغ ہونے تک کسی قسم کے بھی کام کاج میں نہیں لگے رہنا۔ اب فقہی اعتبار سے مسائل کی بڑی طویل تفصیل ہے، کیا اذان ہوتے ہی اگر کسی چیز کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، کسی اور وقت پر اس کی تفصیل ہوگی، لیکن انہوں نے ضد کر کے لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی۔ یوم السبت
दिन का इतलाक होता है 24 आवर्स पर, 24 घंटे। तो ये 24 घंटों में सिर्फ तुम जिक्र करोगे, इबादत करोगे, किसी काम काज की, किसी किस्म की कोई कोशिश, कोई तदबीर कुछ भी नहीं करोगे। इस सख्ती के साथ उनके लिए जारी किया गया। यहूदियों के साथ ये मजहबी दिन का ताल्लुक इसी किस्म का है। इसके अंदर इन्होंने पाबंदी की, पाबंदी के अंदर तावीलात कर कर खराबियाँ कैसा पैदा किए, उसका जिक्र इस आयत में सबसे पहले उस बस्ती वालों के बारे में पूछ लेना, दरियाफ्त कर लेना। ये लोग यौम सब्त, हफ्ते के जो मुक़द्दस दिन करार दे दिया था, इसके बारे में ये ज़ियादतियाँ, सरकशी, नाफरमानी वाले पहलू कैसा कैसा किए। डायरेक्ट नहीं करे, इनडायरेक्ट किए। तो इनडायरेक्ट वाली चीज़ें भी, जिसको तावीलात के ज़रिए से कहते हैं, ये मूजिब सज़ा है, मूजिब गुनाह है। कौम तो दुनिया में फैली हुई है, फैली हुई थी, लेकिन ख़ास यहूदियों का वो तबका जो समंदर के करीब वाली इस बस्ती में आबाद था। मदियन कोहे तूर के दरमियान इलाका पड़ता है के करीब में, उस जानिब एक बस्ती थी। करीब करीब 70,000 यहूदी आबाद थे। पूरे यहूदियों की बात नहीं है। उनमें इत्तेबा फरमाबरदारी के साथ जुड़े हुए पूरा एहतमाम करने वाला भी तबका था, और सरकशी नाफरमानी में आगे बढ़ जाने वाला भी तबका था। रोकने वाले भी थे